السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائے ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 2 ہے۔ زرنور کیا کر رہی ہو بیٹا؟ وہ کافی دیر سے بیڈ پر بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب زارا بخاری دروازے پر دستک دیتے ہوئے چلی آئی تھیں۔ کچھ نہیں مما، بس پڑھ رہی تھی، آپ آئیے نا اندر۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر کیا اور کتابیں ہٹا کر ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، انہوں نے رسان سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جی مما کہیں، میں سن رہی ہوں۔ آج مسز افشاں آئی تھیں، اویس یزدانی کی وائف۔ اویس انکل، وہی جو پاپا کے بزنس پارٹنر ہیں؟ اس نے استفسار کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی مونگ پھلی کے پیکٹ کو اٹھا کر کھولا تھا۔ ہاں وہیں سے۔ خیریت تو ہے نا مما؟ میرے خیال میں تو شاید پہلی دفعہ ہی آئی ہیں نا وہ۔ اس نے مونگ پھلی کے کچھ دانے نکال کر منہ میں ڈالے تھے۔ وہ اپنے بیٹے سمیر کے لیے تمہارا پروپوزل لائی تھیں۔ سمیر ان کا اکلوتا بیٹا ہے، آکسفورڈ سے ڈگری لے کر آیا ہے، اب اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا ہے، کافی خوش شکل اور پیارا لڑکا ہے، تم تو ملی بھی ہو نا اس سے۔ زرنور کا مونگ پھلی نکالتا ہاتھ ساکت رہ گیا تھا ان کی بات سن کر۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں زرنور، اب ظاہر ہے ہم نے ساری زندگی تو بٹھا کر رکھنا نہیں ہے تمہیں، آخر کو شادی بھی تو کرنی ہے نا تمہاری۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مما، ابھی تو میری پڑھائی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اس نے ناراضگی سے زارا بخاری کو دیکھا۔ ہاں تو ابھی شادی کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ ابھی صرف منگنی کریں گے اور شادی تمہاری پڑھائی ختم ہونے کے بعد۔ وہ رسان سے بولیں۔ جو بھی ہو مما، نہ مجھے ابھی منگنی کرنی ہے اور نہ ہی شادی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، شدید ناراضگی سے کہتے ہوئے چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ نور، تمہارے پاپا کافی خوش ہیں اس پروپوزل سے، انفیکٹ وہ تو چاہ رہے تھے کہ تم سے پوچھنے کے بعد ہاں کر دیتے مسز یزدانی کو۔ زارا بخاری نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز ماما، آپ منع کر دے پاپا کو کہ ابھی سے ان چکروں میں نہ پڑیں، پلیز، مجھے نہیں کرنی شادی کسی سمیر و میر سے۔ زرنور، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہیں ساری زندگی گھر بٹھانے کا۔ ان کے انداز میں اب کی خفگی در آئی تھی۔ اتنا تنگ آ گئے آپ دونوں مجھ سے؟ اتنی بھی کیا جلدی آپ کو مجھے گھر سے نکالنے کی؟ نروٹھے سے انداز میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ نور، میں نے یہ کب کہا ہے تم سے؟ میں نے صرف تمہاری شادی کی بات کی ہے۔ زارا بخاری نے اسے پیار سے گلے لگایا تھا۔ تو شادی کا مطلب اور کیا ہوتا ہے مما؟ وہ ان کے گلے لگی بھیگی آواز میں بولی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنی اس ناسمجھ بیٹی کو سمجھائے۔ کل رات خوب کھل کر بادل برسے تھے جس سے سارا روم شہری دھل دھلا کر نکھر گیا تھا۔ ابھی صبح پوری طرح سے طلوع نہیں ہوئی تھی، ہلکا ہلکا سا اندھیرا اب بھی باقی تھا، لیکن موسم خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ چاروں طرف ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا۔ آسمان پر ابھی بھی کالے بادلوں کا ڈیرا تھا جو برسنے کے لیے بس تیار ہی کھڑے تھے۔ ایسے میں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بلیک ٹریک سوٹ پر بلیک ہی جاگرز پہنے، کانوں میں ہینڈز فری لگائے وہ تیز تیز دوڑ رہا تھا۔ جیکٹ کی آستینوں کو کوہنی تک فولڈ کیے آگے سرخ و سفید ہاتھوں پر اس نے کالے رنگ کا ہی بینڈ چڑھایا ہوا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال پسینے سے گیلے ہو کر چپک گئے تھے جن کو وہ ہاتھ سے بار بار پیچھے کر رہا تھا۔ خوبصورت مگر تنے ہوئے مغرور نقوش والا ارمان خانزادہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اب وہ ایک گھر کے سامنے آ رکا تھا۔ چوکیدار نے اس کو دیکھ کر سلام کرتے ہوئے مستعدی سے بڑا سا براؤن گیٹ کھول دیا تھا۔ جدید طرز پر بنا وہ 2 منزلہ بنگلہ شان سے کھڑا تھا۔ سر کو ہلکے سے خم دے کر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ اندر چلا آیا تھا۔ بڑے سے پورچ کو عبور کرنے کے بعد اب وہ لان میں موجود تھا جہاں عدیل خانزادہ پہلے سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس کو آتے دیکھ کر انہوں نے اخبار فولڈ کر کے میز پر رکھ دیا تھا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ خوش دلی سے مارننگ وش کرتے ہوئے وہ ان کے سامنے پڑی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ گڈ مارننگ بیٹا، تم کل ہی تو واپس آئے تھے اور شام کو دوبارہ چلے جاؤ گے، اور بجائے اپنی نیند پوری کرنے کے تم جاگنگ پر نکل گئے۔ عدیل خانزادہ نے آنکھوں پر سے چشمہ اتارتے ہوئے کہا۔ کیا کروں ڈیڈ، بس یہ عادت پختہ ہو گئی ہے اب۔ اس نے اپنا فون چیک کرتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ جب ہی ملازم اس کے لیے ٹاول اور فریش جوس کا گلاس لیے چلا آیا تھا۔
اور سنائیے، کام کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ فون ٹیبل پر ڈال کر اب وہ ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کر رہا تھا۔ کام کا کیا ہے بیٹا، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن تمہیں بھی سوچنا چاہیے اپنے بوڑھے باپ کے بارے میں، بجائے میرا سہارا بننے کے۔ نہ جانے کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو تم۔ انہوں نے کہتے ہوئے آخر میں ناراضگی سے اس کو دیکھا تھا، جو سامنے بیٹھا مسکرا کر اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے ایسے جوس کے گھونٹ بھر رہا تھا جیسے وہ مذاق کر رہے ہوں اس سے۔ ارمان، تم میری بات کو سیریس کیوں نہیں لیتے ہو آخر؟ میں کیسے آپ کی بات کو سیریس لے کر آپ کو بوڑھا مان سکتا ہوں ڈیڈ؟ آپ کے ساتھ کہیں باہر جاؤں تو لوگ مجھے آپ کا چھوٹا بھائی سمجھنے لگتے ہیں، مجھ سے زیادہ تو ماشاءاللہ سے آپ نے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے۔ بات کو غلط رخ پر مت لے کر جاؤ مانی، تم اچھے سے جانتے ہو میں کس بارے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے مہارت سے بات گھمانے پر عدیل خان زادہ نے ناراضگی سے اسے ٹوکا تھا۔ اس بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں نا ڈیڈ، صرف کچھ ٹائم ہی تو مانگا ہے میں نے آپ سے، میں ابھی سے ساری زندگی کے لیے باؤنڈ نہیں ہونا چاہتا، آپ کو تو مجھے سمجھنا چاہیے۔ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے عاجزی سے گزارش کی تھی۔ شادی انسان کو باؤنڈ نہیں کرتی ہے بیٹا۔ یس آئی نو دیٹ، بٹ میں بھی یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا۔ اور جو میں نے اپنے دوست سے کمٹمنٹ کی تھی اس کا کیا؟ اس کا کچھ بھی نہیں، اگر انکل کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوگی تو وہ کہہ دیں گے آپ سے۔ ایک پیر گھٹنے پر رکھے اس نے اطمینان سے جواب دیا، اور یہی اطمینان ان کی ناراضگی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ شاباش ہے بیٹا تمہیں بھی، وہ روم نہیں ہے، وہاں بیٹیوں کے باپ یہ کہتے نہیں پھرتے کہ آؤ اور آ کر شادی کر کے ہماری بیٹی کو لے جاؤ۔ حد ہے ارمان، میں نے کیا تمہیں اس لیے پاکستان بھیجا تھا کہ تم مٹر گشت کر کے واپس آ جاؤ؟ ان کی ناراضگی اب غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ انہوں نے بارہا ارمان سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجال ہے جو وہ توجہ سے کچھ سن لے۔ ہر دفعہ کمال مہارت سے موضوع ہی چینج کر دیتا تھا، لیکن آج ان کا اتنا شدید رد عمل وہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اسے تو اپنا بچاؤ مشکل لگ رہا تھا، اور جتنے غصے میں وہ تھے، ارمان نے تو ایک دو تھپڑ کی امید بھی لگا لی تھی ان سے۔ میں تمہیں صرف 2 مہینوں کا ٹائم دے رہا ہوں، اس کے بعد تمہیں فائنل جواب دینا پڑے گا مجھے۔ تھینک یو ڈیڈ، یہ بھی بہت ہے میرے لیے، اس نے تشکر سے کہا۔ زرنور کہاں ہو تم؟ اتنی دیر لگا دیے۔ وہ گاڑی پارک کر رہی تھی جب مناہل کی کال آئی۔ بس پہنچ گئی ہوں، میں آ رہی ہوں اندر۔ اس نے فون بند کر کے گاڑی میں اتر کر دروازہ بند کیا، ایک ہاتھ میں کلچ اور موبائل پکڑے، دوسرے ہاتھ سے بال ٹھیک کرتی وہ ریستوران کی عمارت کے اندرونی حصے کی جانب جا رہی تھی۔ اس وقت اس نے بلو جینز پر بلیک کلر کی لانگ شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے گلے اور آستین پر کچے دھاگے کا کام تھا۔ بڑے سے دوپٹے کو ایک کندھے پر اور سارے بالوں کو کرل کر کے دوسرے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ کانوں میں ڈائمنڈز کے ٹاپس اور ہاتھ میں ڈائمنڈز کا ہی بریسلٹ پہنے، لائٹ سے میک اپ میں بھی وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان کلچ میں سے ٹیشو پیپر نکالنے پر تھا۔ تبھی وہ سامنے سے آتی کسی لڑکی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ شاید وہ بھی جلدی میں تھی، جب ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر معذرت خوانا انداز میں اس کو سوری بولتی جلدی میں وہاں سے پارکنگ کی جانب چلی گئی تھی۔ زرنور کو لمحے کے لیے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ اب وہ اندر جانے کی بجائے باہر جانے والے رخ پر کھڑی تھی، خود کو سنبھالتے ہوئے نیچے جھک کر اپنا موبائل اور کلچ اٹھا رہی تھی، جب عین اسی وقت سامنے ایک ریڈ سپورٹس کار آ کر رکی۔ زرنور اپنا سامان اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اندر نہیں گئی تھی۔ وہ سامنے اس کار کو دیکھ رہی تھی جس کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تھا۔ بلیک جینز اور وائٹ ٹی شرٹ پر بلیک ہی کوٹ پہنے، آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگائے، ہاتھ میں فون پکڑے وہ جلدی جلدی فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ تھوڑی دور کھڑے گارڈ کی طرف اس نے بے نیازی سے کار کی چابی اچھالی تھی۔ کار کو پارک کرنے کا اشارہ کرتے وہ زرنور کے پاس آ رکا تھا۔ کیا ہوا، اندر جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ احمد نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ وہ میں نے سوچا کہ تم بھی آ گئے ہو تو پھر ساتھ ہی چلتے ہیں۔ زرنور نے بمشکل خود کو اس کے سحر سے نکال کر کہا، چلو پھر۔ موبائل کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، وہ بھی جلدی جلدی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اشر، تیرا کچھ کھلانے کا ارادہ نہیں ہے تو بتا دے، آدھے گھنٹے سے یہاں بلا کر بھوکا بٹھایا ہوا ہے۔ حیدر کا ضبط اب ختم ہونے لگا تھا۔ صبر کر لے تھوڑا سا، احمد اور زرنور آ جائیں تو پھر ساتھ ہی آرڈر کریں گے۔ ریاض نے اس کی بے صبری پر ڈپٹ کر کہا۔ وہ دونوں بھی بس پہنچ ہی گئے ہیں، تم لوگ تو آرڈر کرو جب تک وہ بھی آ جائیں گے۔ اشر نے ویٹر کو اشارہ کیا تھا جو ان کی ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔
चलो तुम दोनों ऑर्डर करो पहले, उसने मिनाहिल और लाइबा से कहा। मेरे लिए बिरयानी और रशियन सैलेड, वेजिटेबल पुलाव और चिकन शॉशलिक, खालिस इंसानों वाला खाना। वो दोनों अपना ऑर्डर लिखवा कर फिर से मोबाइल में कोई वीडियो देखने लगी थीं। भाइयों, तुम लोगों की तरफ से मैं ऑर्डर करता हूँ। हैदर दोनों हाथों की आस्तीन चढ़ाते हुए आगे होकर बैठा। हाँ तो भाइयों लिखो, 2 तवा मछली, 3 फ्राई मगज़, 2 भुनी हुई कलेजी और गुर्दे, फेफड़े, 3 झींगा बिरयानी, 2 पाए और 3 कीमा फ्राई। इसके अलावा जितने भी सी फूड्स आइटम हैं सब ले आना। हाँ तो अब बताओ तुमने क्या क्या लिखा? वेटर ने मुस्तैदी से हैदर का लिखवाया हुआ ऑर्डर दोहरा दिया था। और इनके अलावा सारे सी फूड्स आइटम लाने हैं। शाबाश, वाह हैदर, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तैमूर ने उसके कंधे पर थपकी दी थी। वो दोनों मोबाइल छोड़े हैरत से उन सबको देख रही थीं। डोंट टेल मी कि तुम लोग ये सब खाओगे। अब हमने ऑर्डर किया तो हम ही खाएंगे ना होने वाली भाभी, हैदर ने कहती हुए आखिर में दांत निकाले थे। फजूल नहीं बोलो हैदर, और तुम लोग ये सब चीज़ें खाओगे? दिमाग तो ठीक है ना तुम लोगों का? लाइबा ने हैदर को घूरते हुए पूछा। मैं तुम्हें बता रही हूँ हारिस, अगर तुमने ये खाना खाया तो मैं घर नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। क्या हो गया मिनाहिल, ये सब भी खाने की ही चीज़ें हैं, तुम दोनों एक दफ़ा ट्राई तो करना, सच में बहुत पसंद आएगा तुम्हें। मिनाहिल के गुस्सा करने पर उसने खुश दिली से मशवरा दिया था। हारिस, मैं कह रही हूँ तुमसे, अच्छा नहीं होगा अगर तुमने ये सब खाया तो। अभी भी वक्त है हारिस, सोच ले बेटा, वरना ये लड़की सारी ज़िंदगी भूखा मारेगी तुझे। रियाज ने हारिस की जानिब झुककर हमदर्दी से कहा तो वो मुस्करा दिया। अब तो सोचने समझने का टाइम गुजर चुका है। तभी 2 वेटर्स उनका मतलूबा खाना लाकर टेबल पर सर्व करने लगे थे। ऐसा करें, एक बिरयानी और ले आएं, अशर ने वेटर से कहा, जो के सर कहते हुए चला गया था। अशर, तू नहीं खाएगा ये सब? तैमूर ने नासमझी से पूछा। नहीं भाई, मेरी कल मंगनी है और मैं नहीं चाहता कि वो होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अशर ने लाइबा को देखा था, जो टेबल पर पड़े खाने को देखकर बुरे बुरे मुंह बना रही थी। मिनाहिल तो मुँह पर हाथ रखती खड़ी ही हो गई थी। मैं नहीं बैठ सकती यहाँ। अजीब अजीब सी खुशबुओं से उसका जी मतली होने लगा था। रेस्तोरेंट का डार्क थीम माहौल खासा ख्वाबनाक महसूस हो रहा था। वो दोनों एक साथ ही अंदर दाखिल हुए थे, जिन्हें देखकर बहुत सी तौसीफ़ी नज़रें उनकी जानिब उठी थीं। मिस ज़रनूर, उस आवाज़ पर दोनों ही चौंक कर मुड़े थे। फिर अहमद तो उन लोगों की टेबल की जानिब बढ़ गया, जबकि सामने खड़ी शख्सियत को देखकर ज़रनूर का मुँह हलक तक कड़वा हो गया था। कैसी हैं आप ज़रनूर? अब वो मुस्कुराकर उसकी खैरियत पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सुमेर? उसने जबरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर रस्मन पूछा। जी मैं भी ठीक हूँ, आप आइए ना, हमें ज्वाइन करें। उसने मुस्कुराकर टेबल के गिर्द बैठी ब्राउन बालों वाली लड़की की जानिब इशारा किया था। ज़रनूर ने एक सरसरी नज़र ही उस पर डाली थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली ये लड़की कहीं से भी पाकिस्तानी नहीं लग रही थी। थैंक यू सुमेर, लेकिन मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी, प्लीज़ एंजॉय योर सेल्फ। उसने खुशदिली से मुआज़रत की थी। ओके, एज़ यू विश। वो एक्सक्यूज़ करने के बाद वहाँ से पलट गई थी। अगर मामा को पता चल जाए ना कि ये सुमेर अमीर ऑक्सफोर्ड से डिग्री के साथ इस लड़की को भी लाया है तो खुद ही मना कर देंगी इस रिश्ते से, बताना ही पड़ेगा मम्मा को। वो दिल ही दिल में खुश होती उन लोगों के पास आ गई थी। अशर ने ट्रीट देने के लिए उन सब के लिए स्पेशल टेबल रिज़र्व करवाई थी। तुम्हें क्या हुआ है? उसने मुंह बनाकर खड़ी मिनाहिल को देखकर नासमझी से पूछा, जिसने कुछ कहने की बजाय टेबल की तरफ इशारा कर दिया था। ज़रनूर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। क्या हुआ, सिर्फ खाना ही तो है, ऐसे क्यों मुंह बना रही हो? उसने हैरत से इस्तफसार किया। अगर तुम्हें इन खानों के नाम पता चल जाए ना तो तुम भी ऐसे ही मुंह बनाओगी। जवाब लाइबा की तरफ से आया था। उठ तैमूर, खड़ा हो यहाँ से। आओ ना नूरबानो, यहाँ बैठो, देखो कितने मज़े मज़े की चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर की हैं। हैदर ने अपने बराबर में बैठे हुए तैमूर को ज़बरदस्ती उठाकर ज़रनूर से कहा। नहीं, पहले मुझे इनके नाम बताओ। उसने वहीं से खड़े खड़े पूछा। ये देखो, ये भुनी हुई कलेजी और गुर्दे, साथ में फेफड़े, ये झींगा बिरयानी, वो मगज़ मसाला, ये सुशी के नाम पर कच्ची मछली, ये अंधे केकड़े का स्पेशल सूप, छोटी नस्ल की चीनी लोग बड़े शौक से खाते हैं ये, और ये सबसे स्पेशल मटन के आधे पाए। जोर से कहती हुए वो एक एक डिश की तरफ इशारा करती हुए बता रहा था। और ये देखो, ये भेजा मसाला फ्राई, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें ही है। ज़रनूर की सब्ज़ आँखें हैरत से फैल गई थीं उन खानों के नाम सुनकर। ये लो, खाओ ना, टेस्ट करो, सच में बहुत मज़े का है।
حیدر بدتمیز نے پوری ڈشی اٹھا کے اس کے سامنے کر دی تھی۔ ہٹاؤ اس کو میرے سامنے سے، ہٹاؤ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی مناہل کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ تینوں اس کی باتوں پر بے ساختہ ہنس رہے تھے۔ اندھے کیکڑے کا سوپ، چھوٹی نسل کی چینی، پاگل آدمی۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، تم یہ جھینگا بریانی کھا لو، ویسے تو یہ میں نے اپنے لیے منگوائی تھی، لیکن تم سے بڑھ کر تو نہیں ہے، تم یہ کھا سکتی ہو۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جیسے اس سے زیادہ معصوم اور شریف تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے تیز نظر سے حیدر کو گھورنے کے بعد اشر کو دیکھا۔ اگر تمہیں صرف ان لوگوں کو ہی ٹریٹ دینی تھی تو ہمیں کیوں بلایا تھا پھر؟ وہ غصے میں بھڑک اٹھی۔ اس سے پہلے کہ اشر اپنی صفائی میں کچھ کہتا، احمد بول پڑا۔ وہ کب سے ان کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ ریستوران کا وسیع ہال اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آس پاس کی میزوں پر موجود لوگ بھی ان کی بلند آوازوں پر ان کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ خاموشی سے ادھر جا کر بیٹھ جاؤ، ایک لفظ نہ سنوں میں اب۔ احمد نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے درستی سے مگر آہستہ آواز میں جھڑکا تو وہ تینوں اس کی ایک ہی ڈانٹ پر چپ چاپ آ کر وہاں بیٹھ گئی تھیں۔ ویکنڈ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی آؤٹنگ پر نکلا ہوا تھا، شاید ایک بھی ٹیبل خالی نہ تھی، ورنہ وہ لوگ وہیں جا کر بیٹھ جاتی۔ زرنور کو بہت برا لگا تھا احمد کا اس طرح سے سب کے سامنے ڈانٹنا۔ اسے بھی اب تیش آنے لگا تھا کہ اس نے بھی کسی کا لحاظ نہیں کیا، سب کے سامنے ہی جھاڑ کر رکھ دیا۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ اشر نے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا تھا تاکہ زرنور اور احمد آرڈر کر دیں۔ ٹھیک ہے بس، میں بھی اب کبھی بات نہیں کروں گی اس ہٹلر سے، وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی جب لائبہ نے اس کو ٹہوکا دیا۔ زرنور آرڈر کرو۔ وہ چونک اٹھی۔ او ہاں، چائنیز فرائیڈ رائس اور جل فریزی۔ آرڈر لکھواتے ہوئے اس کی نظر احمد کی نگاہوں سے ٹکرائی تھی۔ زرنور نے ناراضگی سے زور سے پلکیں چپکتے ہوئے اس کی جانب سے منہ موڑ لیا تھا۔ احمد تو بھی آرڈر کر دے، تیمور نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ ویل، یہ ساری ڈشز ہی مجھے بہت پسند ہے، لیکن مجھے میری فیوریٹ ڈش نہیں نظر آ رہی، تو چلو وہی منگوا لیتے ہیں۔ اس نے سرسری سی نظر انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی میز پر ڈال کر کہا۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ تو اب اس کے چہرے پر کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تیری فیوریٹ ڈش کون سی ہے اب؟ جہاں تک مجھے یاد تھا میں نے تو سبھی منگوا لی ہے۔ ناسمجھی سے کہتی ہوئی حیدر ان ڈشز کو گن بھی رہا تھا کہ کون سی کم رہ گئی ہے۔ میری فیوریٹ ڈش ہے نلی نہاری، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ڈیم، مجھے کافی دیر سے بھی لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھول رہا ہوں، اب یاد آیا۔ یار ایسا کرو 2 پلیٹ نلی نہاری بھی لے آؤ۔ حیدر نے ویٹر سے کہا۔ مناہل اور لائبہ تو منہ نیچے کیے بامشکل ہی کھا پا رہی تھیں۔ زرنور کا دل بھی خراب ہونے لگا تھا۔ کاش میں سمیر کے آفر قبول ہی کر لیتی، اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ نور بانو، تم نے کھانا ہے تو کھا لو، ایسے نظر تو نہ لگاؤ میری کلیجی گردے پر۔ حیدر نے اس انداز سے کہا تھا کہ وہ سبھی ہنس پڑے تھے۔ ابھی ویٹر ان کا کھانا لے کر نہیں آیا تھا جب بھی وہ اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن یہ حیدر بھی نہ۔ بکواس نہیں کرو حیدر، ورنہ یہی کھینچ کر تمہارے منہ پر ماروں گی۔ زرنور کو پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا، اس لیے وہ الٹی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں کھانا تو مت کھاؤ، لیکن مجھے پتہ ہے تمہارا دل تو ضرور للچا رہا ہوگا یہ کھانے کے لیے۔ اب کہ وہ بے نیازی سے بولا۔ جس کام سے زرنور چڑتی تھی اس نے جان بوجھ کر وہی کام کرنے ہوتے تھے۔ میں کھاؤں گی یہ کھانا، میں، اس نے جھرجھری لی۔ تبھی ویٹر ان کا آرڈر سرو کر کے چلا گیا تھا۔ زرنور بامشکل نوالے حلق سے اتار رہی تھی، جبکہ وہ لوگ تو ایسے کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے جیسے پتہ نہیں کب سے فاقے کر رہے ہوں۔ نور بانو، کھاؤ گی؟ وہ پانی پی رہی تھی جب حیدر نلی نہاری کی ڈش ہاتھ میں اٹھائے، مسکرا کر ابرو اچکا کر اس سے پوچھنے لگا، اور ڈش میں بڑی چیزوں کو دیکھ کر اسے ابکائی آنے لگی تھی۔ گلاس کو ٹیبل پر پٹختے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ مزید وہاں بیٹھنا اس کے لیے عذاب تھا۔ اس کی تقلید میں وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تھینک یو اشر، اتنی اچھی ٹریٹ دینے کے لیے، زرنور سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا موبائل اور گلاس ٹیبل پر سے اٹھا رہی تھی۔ زرنور پلیز کھانا تو ختم کرو، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، اشر شرمندہ سا بولا۔ بس اتنا کافی ہے، لیکن تم فکر مت کرو کیونکہ میں دوبارہ سے ٹریٹ لینے والی ہوں تم سے، زرنور نے جبراً مسکرا کر صرف اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوبارہ سے خرچہ؟ چلو ٹھیک ہے یہ بھی، اس نے ہنستے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ وہ تینوں ریستوران سے باہر احاطے میں آ گئی تھیں۔ کھلی فضا میں آتے ہی ان کے موڈ خوشگوار ہو گئے تھے۔ میری توبہ جو میں ان کے ساتھ کہیں جاؤں، لائبہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ ٹھیک ہے ہیریو ببل، انسانوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ان سب میں، سب ایک سے بڑھ کر ایک۔ چھوڑو ان لوگوں کو، لائبہ تم بتاؤ کس کلر کا ڈریس ہے تمہارا؟ زرنور نے اشتیاق سے پوچھا۔
کلر کیا؟ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ میرا ڈریس کیسا ہے، اب جب کل آئے گا تو ہی دیکھوں گی، لائبہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب یہ کیا بات ہوئی ببل، کیا تم نے اپنی پسند سے نہیں لیا؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ اشر نے اپنی پسند سے لیا ہے۔ اب تو لائبہ کے گال سرخ ہو جاتے تھے اشر کا نام لیتے ہوئے۔ کتنا تیز اور گھنا ہے یہ اشر، ہمارے سامنے تو ایسا معصوم بن کے رہتا ہے، اور اب دیکھو ذرا اس کو۔ زرنور نے ہنستے ہوئے لائبہ کو ٹہوکا مارا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس شیطان کی عمر تو دیکھو کتنی لمبی ہے، مناہل کے ہنس کر کہنے پر لائبہ اور زرنور نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سے اشر چلا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک ویٹر بھی تھا جس نے ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ سوری گرلز، مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ اپنا غیر انسانی روپ دکھا جائیں گے۔ وہ ان کے پاس آ رکا تھا۔ تم تینوں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا ٹھیک سے، اس لیے میں یہ آئس کریم لے آیا تم لوگوں کے لیے۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا تھا جس نے ٹرے ان کے سامنے کر دی تھی۔ یہ کام تو تم نے بہت اچھا کیا، مناہل نے چاکلیٹ آئس کریم اٹھاتی ہوئی خوشی سے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم لڑکیاں کس چیز سے مانتی ہو، لیکن پرومس، ایک ٹریٹ صرف تم تینوں کے لیے۔ اس نے آج کا ازالہ کرنے کے لیے کہا۔ اس کی فکر تم مت کرو، وہ تو ہم تم سے لے ہی لیں گے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، سب کی منگنی صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے نا؟ زرنور نے آئس کریم کھاتے بھی پوچھا۔ ہاں ظاہر ہے، وہ ناسمجھی سے زرنور کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر تم نے ببل کو اس کی پسند سے ڈریس کیوں نہیں لینے دیا؟ ہاں، اب کہ اس نے اشر کو مصنوعی آنکھیں دکھائیں۔ اور ابھی تو تمہاری شادی کیا منگنی بھی نہیں ہوئی اور تم نے ابھی سے حکم چلانے شروع کر دیے اس پر؟ وہ دونوں اس کو گھیر کر کھڑی تھیں۔ اشر ان دونوں کے انداز پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ یار میں نے حکم تھوڑی دیا ہے، میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ لابا میری پسند کا ڈریس پہنے، بس اتنی سی خواہش تھی میری۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے صفائی پیش کی۔ ہمیں کیا معلوم کہ تمہاری پسند کیسی ہے، اور اگر لائبہ کو وہ ڈریس پسند نہیں آیا تو؟ زرنور نے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے تنک کر پوچھا۔ اس بات کی تو گارنٹی میں دیتا ہوں کہ لائبہ کو وہ ڈریس ضرور پسند آئے گا، اور رہی بات میری پسند کی تو میری پسند تم دونوں کے سامنے ہی ہے، ذرا دیکھ کر تو بتاؤ کہ کیسی ہے۔ اس نے براہ راست لائبہ کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا، جو نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی نروس ہو رہی تھی۔ جبھی زرنور اس کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ جس سے لائبہ پوری اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ایک تو تم موقع ملتی لائن مارنا شروع ہو جاتے ہو، زرنور نے ہنستے ہوئے اسے مصنوعی گھورا۔ میں لائن کہاں مارتا ہوں، میرے تو صرف دیکھنے پر ہی تم دونوں ظالم سماج بن کر بیچ میں آ جاتی ہو۔ اس نے کہتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سے وہ سب ان کی جانب ہی آ رہے تھے۔ نور بانو، تم نے مس کر دیا، قسم سے اتنے مزے کا کھانا تھا، حیدر نے اس کو افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا، اور زرنور کا دل کر رہا تھا ہاتھ میں پکڑا آئس کریم کا کپ حیدر کے سر پہ دے مارے، لیکن وہ فی الحال اس سے بالکل نہیں الجھنا چاہتی تھی، اس لیے خود پر ضبط کر گئی۔ مناہل چلے؟ حارث نے مناہل کو دیکھ کر پوچھا، جو اس پر ایک تیز نظر ڈال کر زرنور کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ زرنور، اسے کہہ دو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے پیچھے سے ہی منہ پھلا کر بولی۔ حارث، مناہل تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ زرنور نے اسی کے انداز میں اس کی بات حارث تک پہنچا دی تھی۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے حارث، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے، وہ وہیں سے جتا کر بولی۔ یار تم ابھی تک کھانے والی بات پر ناراض ہو، اس پر بحث کافی لمبی ہو جائے گی، وہ ہم گاڑی میں کر لیں گے، ابھی تو دیر ہو رہی ہے، چلو۔ اس نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کہہ چکی ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو پھر کس کے ساتھ جاؤ گی یہ بھی بتا دو۔ حارث کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا، وہ کبھی کبھی فضول سی ضد پر بلا وجہ ہی اڑ جاتی تھی۔ میں زرنور کے ساتھ جاؤں گی، ناراضگی سے کہتی ہوئی وہ پارکنگ کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں زرنور کی گاڑی پارک تھی۔ تم فکر مت کرو حارث، میں اسے ڈراپ کر دوں گی، ویسے بھی وہ بھی غصے میں ہے، تم زبردستی کرو گے تو وہ اور ضد کرے گی، زرنور نے رسان سے کہا۔ ٹھیک ہے، سنبھل کر جانا، حارث نے سر اس بات میں ہلا کر اجازت دی تھی۔ پریشان نہ ہو یار، وہ بچیاں تھوڑی ہیں، احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں یار وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ مناہل کبھی کبھی بچی ہی بن جاتی ہے۔ اسے ابھی بھی غصہ تھا مناہل کی ضد کرنے پر۔ وہ سب ان سے مل کر نکل چکے تھے، اس لیے وہ دونوں پارکنگ میں ہی کھڑے آرام سے بات کر رہے تھے۔ پھر تو وہ کام ہی نہ کیا کرو جو اسے پسند نہ ہو، احمد نے اس کو دیکھ کر کہا تھا، جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تیرا کیا مطلب ہے، کیا میں کھانا پینا ہی چھوڑ دوں؟ بیٹا جی اب محبت کی ہے تو دل تو بڑا کرنا ہی پڑے گا نا، احمد نے ہنستے ہوئے اپنی گاڑی کا لاک کھولا تھا۔ یار یہ محبت ہی تو سارے کام خراب کرواتی ہے، وہ بھی بالآخر ہنس پڑا۔ خیر اب زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بات کرنا، احمد نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے پھر میں نکلتا ہوں اب،
تو بھی ان کو فالو کر کے کہیں اور ہی نہ نکل جائیں۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ وہاں سے سیدھا کچن میں آیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ وہیں ملے گی، اور اس کا اندازہ غلط نہ تھا۔ مناہل وہیں موجود تھی، برنر کے سامنے کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی مناہل؟ وہ کچن کے دروازے کے پاس کھڑا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ مناہل، میں تم سے بات کر رہا ہوں، حارث نے اس دفعہ سختی سے کہا۔ سن رہی ہوں، اس نے پلٹ کر ایک ناراضگی بھری نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہی تم میری بات کا؟ کیا جواب دوں میں تمہاری بات کا؟ ہاں، اس نے برنر آف کر کے حارث کی طرف رخ کر لیا تھا۔ تم نے وہاں اتنا روڈ بیہیو کیوں کیا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے روڈ بیہیو کیا تھا؟ اچھا، اور جو تم نے کیا تھا وہ بھول گئے؟ اس نے بھی تنکر دو بدو پوچھا۔ اتنی سی بات کا تم نے فضول میں اتنا بڑا ایشو بنا لیا۔ اگر یہ اتنی سی بات ہے تو پھر اس کو وجہ بنا کر کیوں لڑ رہے ہو مجھ سے؟ مناہل نے ناراضگی سے اس کو دیکھا تھا، اور حارث لاجواب ہو گیا تھا اس کی بات پر۔ یار، میں لڑ تو نہیں رہا تم سے، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے بدتمیزی کی مجھ سے اور بات نہیں مانی میری۔ میں نے بدتمیزی کی تھی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ غلط بات مت کرو حارث، شروعات تم نے ہی کی تھی۔ وہ انگلی اس کی جانب اٹھائے دھمکا کر بولی۔ اوف، ٹھیک ہے بھائی، تم نے میری بات نہیں مانی اور میں نے تمہاری بات نہیں مانی، حساب برابر۔ چلو اب لڑائی ختم کرتے ہیں۔ اس نے مصالحت سے کام لیا۔ نہیں، پہلے اپنی غلطی مانو۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گردن اکڑا کر کھڑی تھی۔ اب کون سی غلطی؟ بات ختم تو ہو گئی، وہ حیرت سے پوچھ بیٹھا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے حارث، تمہاری غلطی ہے اور تمہیں مان لینا چاہیے، وہ اسی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، جو غلطی میں نے کی نہیں میں اس کو مانتا ہوں، اب خوش؟ نہیں، اب سوری بولو۔ اب کہ حارث نے کبرو اٹھا کر اس کو دیکھا۔ سوری کس خوشی میں بولوں میں اب؟ تم نے مجھ پر غصہ کیا تھا؟ حارث نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے دو انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلی تھی، پھر وہ گہری سانس بھرتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ رکا تھا۔ محترمہ مناہل صاحبہ، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ پر غصہ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مہربانی فرما کر میری معذرت کو قبول فرمائیں۔ وہ اس کی جانب جھک کر دھیمی آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے، اور آئندہ مجھ سے سخت لہجے میں بات مت کرنا، وہ انگلی اٹھا کر اس کو بولتی پلٹ کر چائے کپ میں نکالنے لگی تھی۔ حارث ہنس پڑا تھا۔ اچھا بات تو سنو، کیا اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، اس نے بغیر پلٹے ہی جواب دیا۔ پھر چائے کیوں نہیں بنائی میرے لیے؟ مناہل رات کو 2 کپ چائے لازمی بناتی تھی، ایک خود کے لیے اور دوسرا حارث کے لیے، لیکن آج اس نے صرف 1 کپ ہی بنایا تھا۔ تمہارے لیے ہی بنائی ہے۔ مناہل نے بھاپ اڑاتا کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور باہر جانے لگی تھی، لیکن وہ اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ اب ہٹ بھی جاؤ، کیا ساری رات یہیں کھڑے رہو گے؟ اوہ سوری، اس کے جھنجھلانے پر وہ سوری کہتے ہوئے سائڈ پر ہو گیا تھا۔ مناہل اس کے ساتھ سے ہو کر جانے لگی تھی، لیکن پھر رک گئی اور پلٹ کر حارث کو دیکھا جو چائے کی گھونٹ بھر رہا تھا۔ بات سنو، مجھے کل لائبہ کی طرف جانا ہے، اگر تم 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھے تو دیکھ لینا پھر کہ میں کیسے اٹھاؤں گی تمہیں۔ فنکشن تو رات کو شروع ہوگا، تم صبح جا کر کیا کرو گی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو تم کیا چاہ رہے ہو کہ میں مہمانوں کی طرح رات کو جاؤں؟ میں کہہ رہی ہوں حارث، 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہے، اگر تم نہیں اٹھے تو اچھا نہیں ہوگا پھر۔ وہ ایک دفعہ پھر باور کرواتی ہوئی کچن سے چلی گئی تھی۔ حارث مسکرا دیا تھا کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا صبح 9 بجے اٹھنے کا۔ کچھ بکس ایشو کروا کر وہ لائبریری سے اپنے ہی دھن میں نکل رہی تھی جب اندر آتے کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ تو مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچایا، ورنہ کتابوں کے ساتھ وہ بھی زمین بوس ہو جاتی۔ مس، آپ ٹھیک ہیں؟ تیمور نے اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سر پکڑ کر کہتی ہوئے نیچے گری اپنی کتابیں اٹھانے لگی تھی، لیکن تیمور اس سے پہلے ہی نیچے جھک کر اس کی کتابیں اٹھا چکا تھا۔ یہ لیں، اس نے کتابیں انوشی کی جانب بڑھا دی تھیں۔ تھینک یو، اس نے کہہ کر اپنی کتابیں پکڑ لی تھیں، لیکن تیمور نے کتابیں نہیں چھوڑیں۔ انوشا نے ایک ابرو اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سے اپنی کتابیں کھینچیں، لیکن تیمور نے اس دفعہ بھی نہیں چھوڑیں۔ مسٹر، میری کتابیں چھوڑیں، اب کی دفعہ اس نے ذرا سختی سے کہا تھا، لیکن تیمور صاحب سن کہاں رہے تھے، وہ تو انوشا کی چشمے کے پیچھے چھپی کالی آنکھوں میں ڈوب چکے تھے۔ تب انوشا نے غصے سے اپنا ہیل والا پیر زور سے تیمور کے پیر پر مارا تھا، جس سے وہ چیخ پڑا تھا، اور کتابوں کو چھوڑ کر اس نے اپنا پیر پکڑ لیا تھا۔ شاید کچھ زیادہ ہی زور سے مار دیا تھا انوشا نے، نتیجتاً ساری کتابیں پھر سے گر گئیں۔
ओह सॉरी, मैं उठा देता हूँ। तैमूर दर्द भुलाए फिर से उसकी किताबें उठाने लगा था, लेकिन उसने हाथ उठाकर रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उठा लूँगी। उसने तैमूर को घूरते हुए नीचे झुककर अपनी किताबें उठाईं और फिर एक वसीली नज़र उस पर डालकर चली गई। और तैमूर को न जाने क्या हुआ था कि मकनातीस की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। अनूशा ने 2-3 दफ़ा मुड़कर अपने पीछे आते तैमूर को देखा था, लेकिन उसने अपना वहम समझकर छोड़ दिया था कि क्या पता जहाँ मुझे जाना है उसने भी वहीं जाना हो। लेकिन अब वो सीढ़ियाँ चढ़कर कॉरिडोर में मुड़ी थी और तैमूर अब भी उसके पीछे पीछे था। वो एकदम से रुकी और पलटकर तैमूर को देखा। तुम पीछा कर रहे हो मेरा? उसने नाक पर फिसलते चश्मे को दोबारा से आंखों पर जमा कर घूर कर तैमूर को देखा, जो उसके एकदम से रुक जाने पर बुखला गया था। नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, उसने खुद को कंपोज करते हुए जवाब दिया। तो फिर मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो तुम? उसके तेवर ख़तरनाक थे। मुझे नहीं पता। तैमूर की सादगी की इंतहा थी, जिस पर अनूशा की आंखें हैरत से बहलीं। देखो, ड्रामे बंद करो अपने, और अब मेरे पीछे नहीं आना तुम, उसने इश्तिहार ज़ब्त करते हुए वार्निंग दी। मैं आपके पीछे नहीं आया मिस। तैमूर की अभी वही गर्दान थी। तो तुम्हें जिन भूत उठाकर लाया ना मेरे पीछे, उसने तन से कहते हुए तैमूर को देखा, जो उसकी आंखों में फिर से डूबने की तैयारी कर रहा था। मेरे चश्मे को घूरना बंद करो तुम। अब के वो घुर्राई थी। आप गलत समझ रही हैं। मैं आपके चश्मे को जस्ट शट अप। अब अगर तुम मेरे पीछे आए ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी, और आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे, वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। अनूशा गुस्से से उसको घूरती वहाँ से चली गई थी। ये क्या हो गया था मुझे? तैमूर ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। अच्छा जी, तो सेकंड एपिसोड को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अभी तो कहानी स्मूथली ही जा रही है। बस मैर अमीर की एंट्री हुई है और खानज़ादा था कोई, कौन सा पता नहीं कौन था। एक है बंदा जो कि जिसके बाबा रोम में रहते हैं और वो भी वहीं होता है, वो पाकिस्तान चक्कर लगाता है, तो शायद वही फूल भेज रहा हो, है ना। और कुछ ख़ास नहीं, बस इनकी आपस की गपशप है। लाइट सा एक नावल है। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये नावल चेंज है। नावल चेंज नहीं है, ये अपडेटेड वर्जन है। मतलब जो आपने पढ़े हैं ना वर्जन्स फेसबुक पे या कहीं पर भी अगर आपने पढ़े हैं, तो वो अपडेटेड नहीं है, वो पुराने वर्जन है। और ये उन सब का, उनको ना, आपको पता है राइटर जब लिखती हैं उसके बाद उनमें काफ़ी सारी चेंजेस करती हैं, तो ये सबसे जो लास्ट वाला जो अपडेटेड वर्जन होता है, ये वो वाला है, ठीक है। और कुछ कह रहे हैं कि इसका सेकंड सीज़न, थर्ड सीज़न भी आप पढ़ना। तो ये जो मैं पूरा एक बुक पढ़ूंगी ना, इसमें तीनों के तीनों सीजन्स आ जाएंगे, और ये सबसे अच्छी वाली होगी बुक, ठीक है। तो अगर आपने पहले के भी नावल पढ़ा हुआ है ना ये, तो आप दोबारा से इसको पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और जी मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है ये नावल, और आपको क्या लगता है वो फूल कौन भेज रहा होगा। और अभी तो सब अच्छा ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आए तो तब पता चले ना। अभी तो सब जो जिसको पसंद करता है वो भी उसको ही पसंद करता है। अब हैदर और ज़रनूर और अहमद, इनका कोई शायद ट्रायो बने, लेकिन वो हीरो भी एक और भी तो है, वो यज़दानी के खानज़ादा जो भी है। खैर जी, आप बताएं जो आपको अच्छा लगता है, जो दिल करता है बात, आप कमेंट में कर दिया करें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जी वो भी लाजमी कर दें, वो तो लाजिम है। हाँ, होती है आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात। रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।